بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا 5واں لیکچر ہے شیر شاہ سوری کے بارے میں۔ شیر شاہ سوری کون تھا؟ شیر شاہ سوری کے پڑھنے کا مقصد پہلے یہ ہے کہ یہ مغل ڈائنیسٹی کے دوسرے حکمران ہمایون سے تخت چھیننے والا بندہ تھا۔ یہ کہاں سے تعلق رکھتا تھا؟ یہ بیسیکلی بنیادی طور پر تعلق رکھتا تھا افغان تھا۔ اور اس کے پردادا جو تھے ابراہیم، جس کا نام تھا ابراہیم خان، تو وہ افغانستان سے مائگریٹ ہو کر سب کانٹیننٹ یعنی برصغیر ہندوستان چلا گیا تھا۔ اور یہ دور کس کا تھا؟ یہ دور لودھی ڈائنیسٹی کا دور تھا۔ تو لودھی ڈائنیسٹی کے دور میں اس کا دادا ابراہیم خان افغانستان سے مائگریٹ ہو کر ہندوستان کے ایک سٹیٹ بہار میں رہتا تھا۔ تو پھر اس کے باپ کا نام فرید خان، اس کے باپ کا نام تھا حسن خان۔ تو حسن خان کا چونکہ یہ بڑا بیٹا تھا تو یہ بھی اسی بہار میں پیدا ہوا تھا جس بہار میں اس کا دادا جو تھا افغانستان سے مائگریٹ کر چکا تھا۔ تو اس کی پیدائش جو ہے 1472 میں ہوئی تھی۔ اپنا نام اس کا شیر شاہ سوری نہیں تھا، اس کے پیچھے بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ اپنا نام جو تھا اس کا فرید خان تھا، باپ کا نام حسن خان، دادا کا نام ابراہیم خان۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ یہ افغانستان سے بلانگ کر چکے تھے، تو یہ بہار میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کا جو باپ تھا حسن خان، یہ بہار میں ایک بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا۔ لینڈ لارڈ کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا جاگیردار تھا، بہت بڑی زمینیں تھی ان کی، تو یہ اپنی زمینوں کی رکھوالی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہار کا اس وقت کا سلطان، جس کا نام سلطان شاہ تھا، اس کا جو رولر تھا بہار کا، تو اس کے ساتھ جو ہے یہ ارلی ایجوکیشن جب اس نے حاصل کی تو اس پر سب سے پہلے ارلی ایجوکیشن اس نے حاصل کی۔ ارلی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کو کئی لینگویجز پر عبور حاصل ہوا، جیسے ٹرکش ہیں، پرشین ہیں، عربک ہیں، اس پر عبور حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے بہار کے رولر سلطان شاہ کے ساتھ اس نے ملازمت شروع کی۔ تو ملازمت شروع کرتے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا، تو اپنی قابلیت کی بنیاد پر یہ بہار کا ڈپٹی گورنر قائم ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہار کا جو رولر تھا وہ فوت ہو گیا، تو اس کا بیٹا بہت چھوٹا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بہار کا پھر رولر بھی نامزد ہو گیا۔ اس نامزد ہونے سے پہلے اس دوران جو تھا، چونکہ اس وقت بابر جو تھا وہ جو مغل ڈائنیسٹی کا پہلا حکمران تھا، اس کی فوج کا بھی یہ حصہ رہ چکا تھا، تو فوج میں اپنی قابلیت کی بنیاد پر یہ بابر کے بہت قریب جا چکا تھا۔ تو بابر کے جو بیٹے تھے اور بابر کے جو دوسرے بھائی تھے وغیرہ، ان کی باہمی نہ اتفاقی اور ان کی کمزوری کو بہت قریب سے دیکھ کر یہ مغل ڈائنیسٹی کو چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے ہندوستان کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو پھر بابر کا جو بیٹا تھا دوسرا حکمران مغل کا، اس کا نام تھا ہمایون۔ تو ہمایون کے ساتھ ہمایون جب آگرہ اور دہلی کا رولر بن گیا تو اس کے ساتھ ان کی لڑائی جو تھی یہ کانوج میں، آخری لڑائی کانوج میں ہوئی تھی۔ تو کانوج میں 1540 میں اس کی جب لڑائی ہو گئی، 1539 اور 1540 یعنی 39 سال اور 40 سال میں جب اس کی لڑائی ہو گئی، تو اس طرح ہمایون کو اس نے شکست دی تھی، کیونکہ یہ مغل حکمرانوں کی کمزوریوں کو قریب سے جانتا تھا، اس کی فوج کا حصہ رہ چکا تھا۔ تو اس طرح ہمایون سے اس نے دہلی کا تخت لے کر اس کو جلا وطن کر دیا، اور شیر شاہ سوری جو تھا یہ دہلی کا سلطان بن گیا۔ اب آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنا نام تو اس کا فرید خان تھا، لیکن پھر اس کو شیر شاہ سوری کا لقب کیسے ملا؟ جب یہ بہار کے رولر سلطان شاہ کے ساتھ کام کرتا تھا تو ایک دن بادشاہ جو تھا یہ نکلا ہوا تھا شکار پر، تو شکار کے دوران شیر نے اس پر حملہ کیا۔ تو جو ہی اس نے دیکھا کہ اس کے رولر، چونکہ یہ اس کے گارڈ مین تھا، تو اس نے شیر پر حملہ کر کے شیر کا سر جو تھا اس کے تن سے جدا کیا تھا۔ تو پھر بادشاہ نے اس کو شیر شاہ کا نام دیا تھا۔ پھر اس کو سوری کیوں کہتے ہیں؟ سوری اس کے خاندان کی وجہ سے، کیونکہ یہ پٹھان فیملی کے جس
ग्रुप से जिस ताल्लुक़ रखता था, जिस कौम से ताल्लुक़ रखता था, वो सूरी था। तो इसी वजह से इसका नाम फिर शेर शाह सूरी इसको लक़ब मिला। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं से 1540 में दिल्ली का तख्त लेकर इसको जलावतन कर दिया। जलावतन करने के बाद वो पहली दफ़ा सूर ख़ानदान यानी सूर ख़ानदान का क्या बन गया, बादशाह बन गया। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है द फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी। ठीक है। तो 1540 से शुरू हुई इसकी तकरीबन तख्त का दौरानिया और 1545 तक यानी 5 साल इसकी दौरानिया रहा। रूलिंग पीरियड जो था इसका सिर्फ 5 साल था। तो इसकी फौत की किस्ती हुई, चूँकि ये भी एक्सपेंशनिस्ट जहन का बंदा था। ये चाहता था कि बिहार और दिल्ली, आगरा के साथ साथ हिंदुस्तान पर ये ख्वाब देख रहा था। तो इस तरह इसने एक जंग के लिए, और वो जंग जो है कलिंजर के मुकाम पर इसने कलात सिंह एक बंदा था जो कलिंजर का रूलर था, इसके साथ इसने जंग की। तो वो चूँकि बहुत जंगजू और तगड़ा बंदा था तो इसने शेर शाह सूरी ने अपनी फ़ौज को बारूद इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। तो जो बारूद खाना हुआ करता था, वो बारूद खाना कलात सिंह जिस किले में रहता था उसके सामने एक बारूद खाना पट गया। एज अ रिज़ल्ट जो है शेर शाह सूरी चूँकि उसकी निगरानी कर रहा था तो वो ख़ुद उसमें ज़ख्मी हो गया। बाद में पता चला जब ये ज़ख्मी थे कि कलात सिंह को शिकस्त हो गई और कलिंजर भी इसके कब्ज़े में आ गया, लेकिन अपने ज़ख्मों की ताब ना लाकर वो 22 मई 1545 को इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो गोया इसका दौरानिया 1540 से लेकर 1545 तक था। 5 साल इसका दौर सूर डायनेस्टी का था। इसके बाद जो है ये आगरा और दिल्ली का सुल्तानत इससे रह गया। फिर उसके बाद इसका बेटा जो था वो दिल्ली और आगरा का सुल्तान बन गया। इन 5 सालों में इसकी परफॉर्मेंस किया थी। तो वो इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।